Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How to use Goldwave audio editor with JAWS screen reader. Lecture 5. मैं हूं जमशेद अली and welcome to Economic Warrior YouTube channel. लास्ट पार्ट में हमने गोल्डवेव के अंदर अपनी ऑडियो को प्ले करना, स्टॉप करना, फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, फास्ट रिवाइंड, इन कमांड्स को डिस्कस किया था. अब इससे आगे हम फर्दर बढ़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं. गोल्डवेव ओपन कर लें आप. F7 to stop my data D. Goldwave. Goldwave. The open file is Zaki Sultanaya IA Beautiful. ठीक है जी, अब ये गोल्डवेव ओपन हो गया, मेरे पास ओपन है और मैंने इसके अंदर एक फाइल भी ओपन की हुई है. अब इससे आगे हम बढ़ते हैं. जब भी आप किसी भी ऑडियो आपने ओपन की है जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, आपने उसके ऊपर कोई एडिटिंग या मिक्सिंग करनी होती है, तो सबसे पहले आपको उस मखसूस हिस्से को सिलेक्ट करना पड़ता है. ठीक है ना. तो हम जो है ना गोल्डवेव के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशनल की स्ट्रोक्स हैं जिनकी मदद से हम पूरी प्रॉपर विद द कीबोर्ड हम तमाम जो है ना ये एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो मैं अभी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से आप जो है अपनी जो है ना ऑडियोस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. उसको और इसके अंदर जो कर्सर की मूवमेंट होती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो इसके अंदर जो कर्सर का इस्तेमाल होता है वो आप कैसे करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. ठीक है ना जी. कि मार्कर्स क्या हैं, ठीक है ना, कर्सर क्या है. तो अब मैं जो है इसके आगे हम बढ़ते हैं. तो जब भी आप जो है ना कोई भी फाइल ओपन करते हैं, ऑडियो फाइल, ठीक है, तो जब वो लोड होती है तो वो बाय डिफॉल्ट पूरी जो फाइल होती है वो सिलेक्ट होती है. ठीक है ना. जब आप उसको प्ले करते हैं तो वो प्ले हो जाती है. तो इसके अंदर फिर हमने जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना इसके अंदर हम अपना काम करते हैं ना. तो अब जब हम वो फाइल लोड होती है तो उसमें जो है ना बेसिकली आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जो है स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर, ये दो पॉइंट्स होते हैं जिनके दरमियान हमारी ऑडियो फाइल होती है. और इन स्टार्ट मार्कर और फिनिश मार्कर के दरमियान जो भी फाइल होती है उसको हम सिलेक्टेड फाइल कहते हैं. ठीक है ना. वो सिलेक्टेड एरिया होता है जो कि हम अपनी मर्जी से जो है हम वो सिलेक्ट करते हैं. तो इसमें फिर दूसरा ये है कि जब भी हम कोई भी इन मार्कर्स के दरमियान कोई भी हम ऑडियो प्ले करते हैं तो ऊपर जो है ना एक कर्सर प्ले हो रहा होता है, यानी कर्सर की एक पोजीशन होती है, जिस पोजीशन पर भी कर्सर जाता है वहां पे वो फाइल प्ले हो रही होती है. तो हम कर्सर की मूवमेंट से भी अपनी फाइल को, ठीक है ना, अपने मार्कर सेट करते हैं, अपनी पोजीशन सेट करते हैं. तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे. तो मैं आपको जो है ना कुछ चंद चीजें जो है इसमें मैं आपको बता देता हूं. तो अब मेरे पास ये फाइल ओपन है. ठीक है ना. अभी मैं आपको इंफॉर्मेशनल की स्ट्रोक्स बताने लगा हूं, तो आपने इनको मेमोराइज करना है, तो इंशाल्लाह यू विल बी फाइन. तो सबसे पहले अभी हमारी फाइल ओपन है. तो करंट फाइल स्टेटस देखने के लिए इंफॉर्मेशनल की स्ट्रोक हम यूज करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड Alt Shift O, Alt Shift O प्रेस करें. The open file is Zaki Sultanaya IA Beautiful Video on Zahab Zada Hazrat Zaki Sultan Muhammad Ali Sahib.mp3. ठीक है जी. ये Alt Shift O से जो ना करंट फाइल का स्टेटस बताया इसने, कौन सी फाइल इसमें है. तो यही जो सेम कमांड है, विंडोज की जो स्टैंडर्ड कमांड है ना करंट फाइल को रीड करने की, इंसर्ट टैब है. इंसर्ट टैब प्रेस करें. The open file is Zaki Sultanaya IA Beautiful Video on Zahab Zada Hazrat Zaki Sultan Muhammad Ali Sahib.mp3. ठीक है जी. ये सेम वही कमांड है. ठीक है ना. ये इंसर्ट टैब विंडोज की स्टैंडर्ड कमांड है, जबकि Alt Shift O ये गोल्डवेव की जो ना स्टैंडर्ड कमांड है. तो ये तो था फाइल. अब नेक्स्ट कमांड है Alt Shift I. Alt Shift I प्रेस करें. The file format is MPEG Audio Layer 3 22050HZ 96 kbps mono. ठीक है जी. Alt Shift I से जो हमारी करंट आपने जो फाइल ऑडियो ओपन की होती है उसका करंट स्टेटस शो करता है कि उसका ऑडियो फॉर्मेट कौन सा है, उसका बिट रेट क्या है, और इसकी जो है ना मखसूस कोई आगे इसकी डिटेल्स होती हैं.
تو یہ بھی آپ اپنے کرنٹ فائل کا فارمیٹ چیک کرنے کے لیے Alt Shift I کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے جو بھی کرنٹ فائل اوپن کی ہی ہو اس کا اگر آپ نے ٹوٹل ٹائم چیک کرنا ہو کہ بھئی اس فائل میں ٹوٹل کتنے لینتھ کی یہ فائل ہے, تو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے Alt Shift T. Alt Shift T پریس کریں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ Alt Shift T پریس کیا تو اس نے ٹوٹل ٹائم اناؤنس کیا کہ آڈیو کا ٹوٹل لینتھ یہ 3 پوائنٹ سمتھنگ ہے. دوبارہ دبا دیتا ہوں. ٹھیک ہوگا جی, یہ ٹوٹل ٹائم اس نے اناؤنس کیا. اب اسی طریقے سے جو ہے سٹارٹ مارکر کی جو پوزیشن ہے وہ اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ Alt Shift S ہے. Alt Shift S پریس کریں. جی سٹارٹ مارکر کی پوزیشن اس نے اناؤنس کی جو کہ ہے اس وقت 0 سیکنڈ پر ہے, کیونکہ جب بھی میں نے آپ کو بتایا فائل آپ لوڈ کرتے ہیں وہ پوری سلیکٹ ہوتی ہے, سٹارٹ مارکر اس وقت 0 کی پوزیشن پر ہوتا ہے. آپ دوبارہ پریس کرتا ہوں Alt Shift S. ٹھیک ہے, یہ 0 سیکنڈ پر سیٹ ہے. اب اسی طریقے سے اب فنش مارکر کی پوزیشن ہم نے چیک کرنی ہو تو اس کے لیے کیا, اس کے لیے ہم پریس کرتے ہیں Alt Shift F. ٹھیک ہے جی. اب اس نے فنش مارکر کی پوزیشن کو اناؤنس کیا کہ جو فنش مارکر ہے وہ اس وقت 3 منٹس اینڈ 15 سیکنڈ سم تھنگ پر ہے. دوبارہ پریس کریں Alt Shift F. ٹھیک ہے جی, 3 منٹ 15 سیکنڈ 97 سیکنڈ پر یہ موجود ہے ہمارا فنش مارکر جو کہ لاسٹ پوزیشن ہے. تو اگر آپ نے ڈیوریشن چیک کرنی ہو کہ یہ جو آپ نے جو کرنٹ سٹارٹ مارکر اور فنش مارکر کے درمیان کتنی فائل سلیکٹ ہے, کتنے ڈیوریشن کی فائل سلیکٹ ہے, تو اس کے لیے ہم کمانڈ یوز کرتے ہیں Alt Shift D. Alt Shift D پریس کریں. ٹھیک ہے جی. اب اس نے اناؤنس کیا اس کا پورا ٹائم جو سلیکٹڈ ہے. دوبارہ پریس کریں. ٹھیک ہے جی, یہ سلیکٹڈ ڈیوریشن 3 منٹ 15 سیکنڈ یہ اس نے اناؤنس کی. تو یہ تو تھی چم کمانڈ. اب ہم جو ہے میں ابھی ویڈیو پلے کرتا ہوں, سوری آڈیو پلے کرتا ہوں اور اس سے آگے ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں. اسپیس بار پریس کرتا ہوں. Space. محبت کا وہ جوہر ہے وفا کی شان. اب یہاں پہ میں اس کو آڈیو کو پاز کرتا ہوں. Pause playback. یہ میں نے آڈیو پاز کر دی. ٹھیک ہے نا. اب کتنی آڈیو پلے ہو چکی ہے الیپس ٹائم اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو اس کے لیے کمانڈ ہے Alt Shift E. The elapsed time is 12.2. اب اس نے الیپس ٹائم اناؤنس کیا کہ ویڈیو یہ جو آڈیو فائل ہے یہ 12 سیکنڈ کی پلے ہو چکی ہے. اب میں F4 سے دوبارہ اس کو ریزیوم کرتا ہوں. Play 3 button. وطن کا تھام کر پرچم سخی سلطان آیا ہے. اب میں دوبارہ F7 پریس کرتا ہوں. Pause playback. ٹھیک ہے جی. اب میں نے دوبارہ پاز کر دیا. اب دوبارہ الیپس ٹائم چیک کرتے ہیں کہ آڈیو فائل کتنی پلے ہو چکی ہے. Alt Shift E پریس کریں. The elapsed time is 22.6. اب آپ نے سنا کہ الیپس ٹائم جو ہے 22 سیکنڈز اناؤنس کیا, یعنی 22 سیکنڈ کی جو آڈیو فائل ہے وہ پلے ہو چکی ہے. اب ریمیننگ ٹائم اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ آڈیو میں کتنا ریمیننگ آڈیو رہتی ہے تو اس کے لیے شارٹ کٹ کمانڈ ہے Alt Shift R. Alt Shift R پریس کریں. The remaining time is 2 minutes 53.40 seconds. ٹھیک ہے جی. یہ ریمیننگ ٹائم اس نے اناؤنس کیا 2 منٹ اینڈ سم تھنگ. میں F4 سے دوبارہ ریزیوم کرتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں. Play 3 button. سلطان آیا ہے. میری دھرتی کے وہ میدان جو ایک مدت سے تھے ویران. اب میں پھر پاز کرتا ہوں. Pause playback. ٹھیک ہے جی. میں نے پاز کر دیا. اب دوبارہ ریمیننگ ٹائم چیک کرتے ہیں کہ آڈیو فائل کتنی رہتی ہے. Alt Shift R پریس کریں. The remaining time is 2 minutes 42.45 seconds. ٹھیک ہے جی. اب ریمیننگ ٹائم اس نے 2 منٹس اینڈ 42 سیکنڈز اناؤنس کیا. اس طریقے سے جو ہے آپ اپنی جو ہے نا ریمیننگ جو ہے ٹائم چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب نیکسٹ جو ہم بڑھتے ہیں وہ ہے کہ آپ نے اگر ایکٹیو کنٹرول چیک کرنا ہو کہ ابھی ایکٹیو کنٹرول کیا ہے تو اس کے لیے کمانڈ ہے Alt Shift A. Alt Shift A پریس کریں. The active control is paused.
ایکٹیو کنٹرول از پازڈ، یعنی اس وقت میں نے چونکہ آڈیو کو پاز کیا ہوا ہے تو اس لیے اس نے پاز اناؤنس کیا. اب میں F4 کر کے اس کو ریزیوم کرتا ہوں اور پھر آپ کو چیک کراتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی، اب یہ پلے ہو رہی ہے. اب میں Alt Shift A پریس کرتا ہوں. اب آپ نے سنا کہ اس نے ایکٹیو کنٹرول پلے اناؤنس کیا. اب میں اس کو روکتا ہوں F7 سے. اب میں نے F7 سے یہ آڈیو پاز کر دی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو تھا اس میں. ہاں اب نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں. اس میں آپ کو بتا دوں، اچھا چلے ایک دفعہ پھر اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں نا دوبارہ سے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ مارکر Alt Shift S. ٹھیک ہے نا جی، سٹارٹ مارکر کے لیے یہ Alt Shift S 0 سیکنڈ پہ موجود ہے. فنش مارکر Alt Shift F. 3 منٹ 15 یہ ہمارا جو فنش مارکر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے اپنے فائل کی ڈیوریشن چیک کرنی ہو، جو سلیکٹڈ فائل جو سٹارٹ مارکر اور فنش مارکر کے درمیان جو آڈیو فائل سلیکٹڈ ہے اس کی ڈیوریشن چیک کرنے کے لیے Alt Shift D پریس کریں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سلیکٹڈ ڈیوریشن اس نے اناؤنس کی. اسی طریقے سے اگر آپ نے آڈیو کا اپنے elapsed ٹائم چیک کرنا ہو کہ کتنی آڈیو پلے ہو چکی ہے تو Alt Shift E. ٹھیک ہے جی، Alt Shift E سے اس نے ریمیننگ ٹائم elapsed ٹائم اناؤنس کیا کہ یہ elapsed ٹائمز. دوبارہ پریس کر دیتا ہوں میں جی. 49 سیکنڈ کی پلے ہو چکی ہے. تو اسی طریقے سے ریمیننگ ٹائم چیک کرنا ہو تو Alt Shift R. ٹھیک ہو جی، یہ 2 منٹس اینڈ سمتھنگ سیکنڈز کی یہ رہتی ہے ابھی آگے. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے پوری جو فائل لینتھ ہے، پوری جو آڈیو فائل ہے اس کی ڈیوریشن چیک کرنی ہو Alt Shift T. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسی طریقے سے آپ نے اگر فائل کا فارمیٹ چیک کرنا ہو تو Alt Shift I. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طریقے سے اپنے کرنٹ فائل کا چیک کرنا ہو کہ کس پہ آپ کا فوکس ہے تو Alt Shift O. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طریقے سے ایکٹیو کنٹرول چیک کرنا ہو تو Alt Shift A. ایکٹیو کنٹرول پاز ہے. اچھا یہ تو تھی جو ہے نا انفارمیشنل کی اسٹروکس جو آپ کے جو ہے اس سلیکشن کے اندر موو کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فائل ڈیوریشن، سٹارٹ مارکر، فنش مارکر. اب نیکسٹ میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جو کرسر کی پوزیشن. کیونکہ جب بھی ہم اپنے ان مارکرز کو موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے کرسر کے اکارڈنگ کرتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم نے کسی جگہ پہ ہم نے کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں وہاں پر اپنے سٹارٹ مارکر یا فنش مارکر سیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم کرسر کی پوزیشن اس مطلوبہ مقام پر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے آپ کو کرسر کا جو کنٹرول ہے اس کے بارے میں بھی پتا ہو. تو کرسر کا جو ہے نا میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتا دوں نا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لیفٹ جو مارکر ہوتا ہے، جو جو لیفٹ مارکر ہوتا ہے یہ سٹارٹ مارکر ہوتا ہے. یعنی بائیں جانب سے ہماری آڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور جو ہمارا رائٹ ہینڈ جو مارکر ہوتا ہے وہ فنش مارکر ہوتا ہے. یعنی جب رائٹ کی طرف آڈیو بڑھتی جاتی ہے تو وہ فنشنگ پوائنٹ کی طرف جاتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب جو ہے میں ابھی یہاں پہ اس کو ریزیوم کرتا ہوں اور آپ کو کرسر کی پوزیشن سیٹ کرنا بتاتا ہوں. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کرسر کو میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر سے آنورڈ اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. تو I'll see you in next part. اللہ حافظ.